شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قومیں آباد کی اور ان قوموں کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور آخر میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شمار انبیاء کرام اس دنیا میں اپنی اپنی قوموں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن مختلف روایات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں 4 ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کیوں زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہوا ہے، وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ یہ تمام سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، علماء کرام کے بیان کے مطابق 4 انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ ان 4 انبیاء کرام کو موت آئی ہی نہیں۔ ان میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ ایک نبی جنہیں اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور بلیہ ان کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ ان کا اصلی نام تالیہ بن ملکان بن عبر بن ارفخشد بن سام بن نوح ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام ان کا لقب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہیں آئی، تو انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کا بادشاہ بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، جہاں کوئی بھی آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجموعے سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کے پاس آ کر رک گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا اور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں
اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ کچھ روایت میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس بلیہ بن ملکان اور ان کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بعد دوسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مرحائی میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں ان کا بندہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بندے میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ جب ہم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر یعنی سمندر اور خشکی میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تیسرے زندہ نبی جن کا ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کیا ہے کہ وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کر کے فرمایا میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے۔ انہی کی دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے پر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ آپ کی کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا، یہودی ہی رہے۔
ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ان کی والدہ بیوی مریم سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں جان اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے تھے، مگر یہودی باہر کھڑے توتیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، مگر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا بندہ توتیانوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا، اور اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 158 میں اس واقعے کو یوں فرمایا ہے کہ اور ان کے اس کہنے یعنی فخریت دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر ڈالا ہے، جبکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ اس گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ چوتھے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ سورہ مریم کی آیت 56-57 میں آپ کا ذکر اس میں ملتا ہے۔ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تھی
آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی شمار ہوتی تھیں۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں ہی رہنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھے اور اپنی رحمت کا سایہ ہم سب مسلمانوں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔